اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. ہماری گفتگو کتاب دروس مواد الفقہ میں آج ان آیات کے بارے میں ہے کہ جو یہ جنہیں آیات التشریع کہا جاتا ہے، جنہیں آیات التشریع اور ان کو آیات الاحکام بھی کہا جاتا ہے، آیات الاحکام بھی کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر سنت کے بارے میں ہے. سنت یعنی قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصوم، ان سب کے بارے میں ہماری انشاءاللہ آج کی بحث اور گفتگو برگزار ہوگی انشاءاللہ اس درس میں. کہہ رہے ہیں کہ آیات التشریع فی القرآن الکریم، وہ آیات جن میں احکام پائے جاتے ہیں. تشریع یعنی احکام، قوانین. صحیح. فی القرآن الکریم حوالی 500 آیا ترتبط باحکام التشریع الاسلامی. قرآن کریم میں تقریباً 500 آیات ہیں کہ جو احکام شریعت اسلامیہ سے مربوط ہیں، یعنی جن میں احکام اسلامی پائے جاتے ہیں. وتشکل هذه الآیات الشریفہ قسما من نصوص التشریع الاسلامی، اور یہ آیات شریفہ قسم ہیں نصوص تشریع اسلامی کی. یعنی یہ آیات شریفہ یعنی جہاں اور دیگر چیزوں سے تشریع اسلامی یا احکام اسلامی کو لیا گیا ہے، یہ ان میں سے ایک ہیں جن میں سے یا جن چیزوں کے ذریعے، جن چیزوں سے احکام اسلامی کو اخذ کیا گیا ہے ان میں سے ایک ہے اور سب سے پہلے ہے، سب سے اول ہے. یہ جن چیزوں سے ہم نے احکام اسلامی کو حاصل کیا ہے، لیا ہے، ان میں یہ سب سے اول اور پہلے. وتسمى بآیات الاحکام، اور ان آیات شریفہ کو آیات احکام بھی کہا جاتا ہے. نمبر 2 السنہ. السنہ فی اللغہ، سنت کے لغت میں معنی کیا ہے؟ ہے طریقۃ المسلوکہ، یہ چلنے کا راستہ جس پر چلا جائے، وہ راستہ جس پر چلا جائے، یہ چلا جاتا ہے. وفی الاصطلاح، لغت میں کیا ہے سنت؟ یعنی الطریقۃ المسلوکہ، یعنی جس راستے پر چلا جائے. جیسے مسلک ہے، مسلک بھی چلنے کی جگہ ہے، ایسی مسلوکہ. صحیح. وفی الاصطلاح هي قول المعصوم وفعله وتقریرہ. اصطلاح میں کسے کہتے ہیں سنت؟ اصطلاح میں سنت کہتے ہیں قول معصوم کو، فعل معصوم کو اور تقریر معصوم کو. اصطلاح میں سنت کہا جاتا ہے. وَلِأَجْلِ أَن نَفْهَمَ، اور اس کو اور مزید سمجھنے کے لیے، اس تعریف کے محتوے کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے، ان نفهم محتوى هذا التعریف کاملا، اور تاکہ ہم اس تعریف کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں، کامل طریقے سے سمجھ لیں. لا بد، ضروری ہے
من توضیح المفاہیم التي اشتمل علیہا، کہ ان مفاہیم کی توضیح کرنا جن پر یہ مشتمل ہے، یعنی اس پر سنت مشتمل ہے. وہیا، اور وہ یہ ہیں، المعصوم، یعنی کیا پہ مشتمل ہے؟ قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم. یہی تو ہے نا؟ صحیح. وَلِأَجْلِ بھلے المعصوم، معصوم خود کون ہوتے ہیں؟ معصوم خود کون ہے؟ معصوم کیا ہوتا ہے؟ معصوم کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ المعصوم وَهُوَ كُلُّ مَنْ ثَبَتَتْ لَهُ الْعِصْمَةُ بِالْبُرْهَانِ. معصوم کی تعریف کیا ہے؟ معصوم وَهُوَ كُلُّ مَنْ ثَبَتَتْ لَهُ الْعِصْمَةُ بِالْبُرْهَانِ. معصوم یعنی ہر وہ ذات اور شخصیت جس کی عصمت دلیل سے ثابت ہو گئی ہو، یہ دلیل سے ثابت ہو. والمقصود من المعصوم، یہ تو معصوم کی تعریف ہوئی. معصوم سے مقصود کون ہے؟ جو کہا کہ فعل معصوم، قول معصوم، تقریر معصوم، تو معصوم سے مطلوب اور مقصود اور مراد کون ہے؟ کہہ رہے ہونا فی ھذا البحث، یہاں جو ہماری گفتگو بحث یہاں جو مقصود ہے وہ النبی والائمۃ الاثنا عشر من اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام. یہاں جو مقصود اور مطلوب اور مراد ہے معصوم سے، وہ ذات نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے 12 خلفاء کہ جنہیں جو ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہیں، جو آپ کے جناب مائک آف ہے، آپ کی آواز نہیں آ رہی. میں سے ہیں، وہ ذوات مقدسہ علیہ السلام یہاں معصوم سے مراد ہیں. نبی پاک کی ذات اور ائمہ الاثنا عشر من اہل بیت ہی علیہم الصلوۃ والسلام. حیث قام البرہان علی عصمتہم، اس لیے کہ ان کی ذوات اور ان کی عصمت پر دلیل اور برہان قائم ہے. ایک نہیں کئی دلیلیں قائم ہیں کہ یہ معصوم ہیں، شرعاً بھی، عقلاً بھی، نقلاً بھی. ادلہ موجود ہیں کہ یہ ذوات مقدسہ علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں، ان کی عصمت ثابت ہے. یہ ہے معصوم سے مراد اور مقصود. قول معصوم کیا ہے؟ ہوا کل ما یتکلم بہ المعصوم، ہر وہ قول اور کلام کہ جو اس کے ذریعے معصوم علیہ السلام کلام کرے، ہر وہ قول جس کے ذریعے معصوم علیہ السلام کلام کرے، یا ہر وہ چیز کہ جو معصوم کی زبان کے ذریعے باہر آئے، جس کے ذریعے معصوم علیہ السلام کلام کرے، گفتگو کرے. مما یتصل بالتشریع و بیان الاحکام، اور جو متعلق ہو تشریع اور بیان احکام کے. نمبر 3 فعل معصوم. فعل معصوم کیا ہے؟ وَهُوَ كُلُّ مَا يَقُومُ بِهِ الْمَعْصُومُ مِنْ سُلُوكٍ عَمَلِي، ہر وہ شے جس شے کو معصوم انجام دے وہ فعل معصوم ہے. یعنی جس شے کو معصوم عملی طور پر انجام دے، عملی جامہ پہنائیں، وہ فعل معصوم ہے. اب آئیے تقریر معصوم.
وهو كل ما ثبت إقرار المعصوم للأفعال التي يقوم المسلمون بها أمامه وبمرأ منه. ہر وہ فعل، تقریر معصوم کیا ہے؟ ہر وہ شے جس کے ذریعے سے ثابت ہو جائے اس معصوم علیہ السلام کا اقرار، یعنی وہ افعال کہ جن کو امت مسلمہ یا مسلمان امام علیہ السلام کے سامنے، معصوم علیہ السلام کے سامنے انجام دیں، ان کی نگاہوں کے سامنے انجام دیں، یعنی امام کے یا معصوم کے سامنے کوئی مسلمان انجام دے اور امام اس کو دیکھ رہے ہوں. ہر وہ فعل کہ جس کے ذریعے، جس کے انجام کے ذریعے، جس کو بجا لانے کے ذریعے معصوم کا اقرار ثابت ہو جائے. کیسے کہ مثلا کوئی مسلمان، کوئی مسلم امام علیہ السلام یعنی معصوم علیہ السلام کے سامنے کسی فعل کو انجام دے، امام اس کو دیکھ رہے ہوں اور خاموش ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر امام کا اقرار موجود ہے. امام علیہ السلام اس فعل کو غلط نہیں مانتے، اس لیے کہ غلط جانتے اور مانتے، غلط سمجھتے، ان کی نظر میں غلط ہوتا تو پھر امام علیہ السلام یا معصوم علیہ السلام اس پر روکتے اور ٹوکتے. معصوم علیہ السلام کا نہ روکنا نہ ٹوکنا اس بات کی دلیل ہے کہ معصوم اس فعل سے خوش ہیں اور معصوم علیہ السلام کی نگاہ میں یہ فعل صحیح ہے اور غلط نہیں ہے. یہ ہے تقریر معصوم. کہنے فالسنت یا کل ما یقولہ المعصوم او یفعلہ او یقرہ من افعال المسلمین مما یتصل بالتشریع و بیان الاحکام. یعنی پس سنت ہر وہ شے جس کو معصوم کہے، کلام کرے جس کے بارے میں، او یفعلہ یا معصوم علیہ السلام انجام دے، او یقرہ یا اقرار کرے، من افعال المسلمین مسلمانوں کے افعال میں سے، مما یتصل بالتشریع کہ جو شریعت اسلامی سے متعلق ہو، وہ بیان الاحکام یا بیان احکام سے متعلق ہو. ہر وہ شے کیا ہے؟ سنت ہے. انتہا الوقت ونکتفی بہذا المقدار، باقی غداً سے جی انشاءاللہ. والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.